حضرت مولانا الیاس رحمتullah علیہ، اور دوسرے بزرگ کا نام تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمتullah علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال کی مشہور زمانہ کتاب لکھی ہے۔ یہ دونوں بزرگ آپس میں چاچا بھتیجا لگتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمتullah علیہ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے فرمانے لگے، بھتیجے میرے اوپر کچھ قرضہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ کے میرا قرضہ تو اتروا دو۔ بھتیجے میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ کے میرا قرضہ تو اتروا دو۔ آگے سے حضرت شیخ الحدیث صاحب عرض کرتے ہیں، چچا جان مجھے کوئی تسخیر والا عمل بتا دیں کہ میں جو اللہ سے کہوں تو بس اللہ میری بات پوری ہی کر دے، نہ ٹالے۔ مجھے کوئی ایسا عمل وظیفہ آپ سکھا دیں، میں اللہ سے کہہ کے آپ کا قرضہ اتروا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس رحمتullah علیہ نے فرمایا، بھتیجے اللہ نے وہ تسخیر والا عمل تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب پوچھتے ہیں، حضرت وہ تسخیر والا عمل کون سا ہے جو اللہ نے پہلے بتا دیا؟ مولانا الیاس رحمتullah علیہ فرمانے لگے، تم نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ فرمایا اللہ نے کہا ہے تم مانگو میں قبول کروں گا، بھلا اللہ اپنے وعدے سے پھرنے والا ہے؟ اللہ اپنے وعدے سے بھلا پھرنے والا ہے؟ تو ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور ہماری دعا کو پورا فرمائے گا۔ تو اپنے نصیب کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہر بات اللہ سے منوا لیں، نہ میرے عزیزو، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہر بات اللہ کی ماننا سیکھ لیں۔ جن کو اللہ کی ماننی آ جائے وہ اللہ والے بن جاتے ہیں، اور یہ ترتیب ہے، جو اللہ کی ماننا سیکھ جاتا ہے اللہ پھر اپنے اس بندے کی کہی ہوئی بات کو موڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ اللہ دعا کی قبولیت کا گر بتا رہے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا تم میری مان لو، میں تمہاری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹھوکر مار کے منوانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انسان کا نصیب اللہ نے لکھا ہے، انسان کو چاہیے وہ اللہ کے نصیب پر، اللہ کے لکھے ہوئے نصیب پر راضی ہونے کا طریقہ سیکھ لے۔ جسے اللہ سے راضی ہونا آ گیا، اللہ اپنے اس بندے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یقیناً اس بندے کو راضی کر دے گا۔ اور جو اللہ سے راضی ہونا نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی زندگی کی خوشیاں نصیب نہیں فرمائیں گے، وہ ساری زندگی کڑتا ہی رہے گا، پریشانی ہوتا رہے گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا زندگی کو آسان بنانے کا، پرسکون بنانے کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے نصیب کے بارے میں رسہ کشی کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب تیرا لکھا ہے تو اس پر راضی رہنے کی مشق کر لے۔ اللہ تو نے مجھے صحت دی، میں راضی ہوں۔ تو نے میرے لیے کسی دن میں بیماری مقدر کی ہے، اللہ میں اس بیماری پر بھی راضی ہوں۔ اللہ تو نے میرے لیے رزق کی وسعت لکھی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ تو نے میرے لیے کسی زندگی کے کسی حصے میں رزق کی تنگی لکھی ہے، اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں۔ تو نے میری زندگی میں گرمی کا موسم لکھا ہے، اللہ میں گرمی پہ بھی راضی ہوں۔ تو نے میری زندگی میں سردی لکھی ہے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ تو نے میری زندگی میں خوشی لکھی ہے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ اور تو نے میری زندگی میں کچھ دن غموں کے لکھے ہیں، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ کسی اللہ والے کی کیا خوبصورت بات تھی، فرمایا لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم
कहरे सजन गाह गाह इवी सजन वाह वाह उवी सजन वाह वाह। कहते मेरे यार की, मेरे महबूब के, मेरे रब की क्या बात है। मेहरबानियां करने पे आए तो मुसलसल करता ही चला जाता है, तंगी तकलीफ देने पे आए तो वो तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी देता है। हम जरा अपनी जिंदगी का जायजा लेके देखें ना, भूख के दिन हमारी जिंदगी में कितने हैं, प्यासा रहने के दिन कितने हैं, बीमारी के दिन कितने हैं, सेहत के दिन कितने हैं, गम के, तकलीफ के, दुख के दिन कितने हैं, और खुशियों के दिन हमारी जिंदगी में कितने हैं। कौन सा दिन जिंदगी में ऐसा आया है तन पर कपड़े नहीं थे, बेलिबास थे, शायद जिंदगी में याद करने से एक दिन भी ना आए। हमेशा लिबास नसीब फरमाया, हमेशा खाना नसीब फरमाया, हमेशा पहनना पीना नसीब फरमाया, पहनना ओढ़ना नसीब फरमाया, इज्जतें नसीब फरमाई, घर नसीब फरमाया, इंसान को जो है वो सेहत अता फरमाई, दिल का सुकून अता फरमाया। कभी कभी थोड़ी सी तंगी आती है, हम आसमान सर पे उठा लेते हैं, ओ जी ये नहीं मिला, ओ जी वो नहीं मिला। हम अपनी जिंदगी की लिस्ट बनाएं, नेमतें कितनी हैं और जो नेमतें नहीं मिली वो कितनी हैं। नेमतें लिखने बैठेंगे, दफ्तरों के दफ्तर भर जाएंगे, नेमतें शुमार में नहीं आएंगी। वो नेमतें जो नहीं मिली हैं, किसी की सिर्फ 2 होंगी, किसी की 4 होंगी, किसी की 10-20 होंगी, इससे आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। 10-20 के पीछे जो है वो जिंदगी के, सारी जिंदगी के रोने रोते रहते हैं, और जो अरबों खरबों नेमतें मिली हैं उसके शुक्र के लिए जुबान पर अल्फाज जारी नहीं होते हैं। तो अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाइए कि अपने रब के फैसलों पे राजी हो जाना सीखिए। और जिंदगी को पुरसुकून बनाने का दूसरा नुस्खा फरमाया, हर चीज के अंदर अच्छाई का पहलू भी होता है, बुराई का पहलू भी होता है। हम हमेशा चीजों में बुराई ढूंढने के आदी होते हैं। हर बंदे के अंदर खूबियां भी हैं और बुराइयां और नकाइस और ऐब भी हैं। हर चीज के अंदर दोनों पहलू होते हैं, लेकिन जिसकी नजर में ऐब रखे हुए होते हैं वो खूबसूरत से खूबसूरत चीज के अंदर भी कोई ना कोई ऐब ढूंढ लेगा। हत्ता के लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां उन्हें कुरान नजर नहीं आया, वहां उन्होंने जिक्र नजर नहीं आया, वहां उन्हें अल्लाह की याद नजर नहीं आई। एक आलिम दीन हाफिज कुरान अल्लाह के नेक बंदे की नेकियों से भरी हुई जिंदगी में कोई ऐब ढूंढ के वापस आ जाएंगे। ओ जी हाफिज साहब तो ऐसे हैं, ओ जी मौलाना साहब तो ऐसे हैं, तो कोई ना कोई ऐब ढूंढ लेना। हजारों नेमतें मौजूद हैं, उनकी खूबियां नहीं नजर आती हैं, हाँ कोई ना कोई ऐब ढूंढ लेना। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी के अंदर, अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर, अपने बहन भाइयों में, अपने माँ बाप में, अपने बीवी बच्चों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिज़्क में, हमें हर जगह ऐब देखने की आदत होती है। यहाँ ये बात है, यहाँ ये बात है, यहाँ ये बात है। हत्ता कि एक आलिम हमें 1 घंटा अल्लाह की दीन की बात करेगा, एक गलती उससे हो जाएगी, पूरा शहर शोर मचा देगा, और उसने सैकड़ों बातें जो अच्छी की होंगी उस तरफ से नजर हट जाएगी। हमें ऐब चीनी की आदत है। जो ऐब देखने का आदी होता है वो खुद ऐबदार ही बन जाता है। ऐब देख देख के इंसान को कुड़न होती है, तकलीफ होती है। हमने कुड़न वाला, तकलीफ वाला रास्ता अपने लिए खुद पसंद किया है। काश के हम अच्छाइयाँ देखने के आदी होते। मेरे अब्बू में ये अच्छी बात है, मेरी वालदा में ये खूबसूरत आदत है, मेरी बहनें ये इन सिफात से मुत्तसिफ हैं, मेरे भाई में ये खूबसूरत बात है, मेरे पड़ोसियों में ये अच्छाई है, मेरे दोस्तों के अंदर ये कमाल है, मुझे जो अल्लाह ने चीज़ें दी हैं उनमें ये अच्छे जो है वो सिफात हैं। हम अगर यूं गिनना शुरू कर दें, अल्लाह की कसम हमारी ज़िंदगी के खुश होने के लिए ये एक बात ही काफ़ी है। ये एक बात ही काफ़ी है। वक्त के इख्तिसार की वजह से मैं इसको ज़्यादा तफसील के साथ आपके सामने पेश नहीं कर सकता। तीसरी बात की तरफ तवज्जो दिलाऊं। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए पहला काम ये करे कि अल्लाह के साथ अपने नसीब पर रस्सा कशी करना छोड़ दे। दूसरा, अल्लाह की नेमतों में ऐब ढूंढना छोड़ दे। और तीसरी बड़ी अहम बात है, फरमाया अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करना शुरू कर दे। क्यों? इसलिए कि शुक्र नेमतों को खींचता है और नाशुक्री नेमतों को, जो नेमतें मौजूद होती हैं उनके भी चले जाने का सबब बन जाता है।
ایک جو ہے وہ ایک عقلی مثال کے ذریعے سے، ایک سادہ سی مثال کے ذریعے سے آپ سب کو یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو دوست نے اپنے گھر میں دعوت پہ بلایا اور اس نے لا کے کھانا آپ کے سامنے رکھا، جیسے ہی آپ نے 2 لقمے لیے اور آپ نے اس کھانے کے اندر برائی بیان کرنا شروع کر دی، اور جی اس میں تو نمک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی جو ہے وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے، یہ کیا بنایا ہے؟ آپ نے بجائے اچھے الفاظ کہنے کے آپ نے ناشکری کے الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ ایمانداری سے آپ اپنے دل میں سوچ کے بتائیے کہ ہمارے زبان سے یہ ناشکری کے لفظ سن کر ہمارا دوست ہمیں یہ کہے گا کہ جی اور لا دوں، یا وہ یہ کہے گا جی اگر نہیں پسند آیا تو میں اٹھا کے لے جاؤں؟ وہ اٹھا کے لے جانے کے لیے تیار ہوگا، وہ مزید لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس بندے کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے اللہ تو نے میری صورت کتنی اچھی بنائی ہے، اللہ تو نے میرا نصیب کتنا اچھا بنایا ہے، اللہ تو نے مجھے دوست کتنے اچھے دیے ہیں، اللہ تو نے میرا نصیب کتنا اچھا بنایا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے میں ضرور بالضرور نعمتیں اور زیادہ عطا کر دوں گا، اور اگر نہ شکرے بنو گے تو یاد رکھنا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک اللہ والے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں بہت کچھ دے دیا ہے، میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ دینا، آخرت میں مجھے نیکیوں کا بدلہ دے دینا، اس لیے کہ جتنی نیکیوں کو زیادہ ملتی ہیں اتنا انسان کے آخرت کے اجر میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بزرگ اللہ والے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے نعمتیں آخرت میں دے دینا، لیکن دعا مانگنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا میری زندگی میں نعمتیں کم نہیں بلکہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ دوسری مرتبہ دعا مانگی، محسوس کیا اور بڑھ گئی۔ تیسری مرتبہ دعا مانگتے ہوئے رو پڑے، یا اللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ میری نیکیوں کا سارا بدلہ دنیا میں مجھے دینا چاہتے ہیں، آخرت میں مجھے محروم کرنے کا آپ نے فیصلہ فرما لیا ہے کیا؟ جب بندہ اللہ کے سامنے روئے، آنکھوں میں آنسو اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی۔ ماں کے سامنے جوان بیٹا رو پڑے، ماں کی ممتا بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں برداشت کرتی، بندے کی آنکھ میں رب کی رحمت آنسو برداشت نہیں کرتی۔ ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے، اس لیے جہان کے سامنے ہم روتے پھرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو مخلوق کے سامنے رونے کا کبھی موقع نہیں دیا کرتا۔ بہرحال وہ جب روئے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس ولی کے دل میں الہام فرمایا، میرے دوست ہم تجھ سے ناراض نہیں ہیں، ہم تجھ سے خفا نہیں ہیں، ہم تجھے آخرت میں محروم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہمارے ہاں کا دستور کچھ اور ہے۔ ہمارے ہاں کا دستور یہ ہے جو ہماری نعمتوں پر شکر کرتا ہے ہم نے وعدہ کیا ہے نعمتیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو نعمتیں ملنا بند ہو جائیں تو میرے بندے تو شکر کرنا چھوڑ دے، ہم نعمتیں دینا بند کر دیں گے۔ تو میرے دوستو ہم اللہ رب العزت کی نعمتیں چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لیں۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ آج کا بندہ، آج کا مسلمان اللہ سے زندگی چاہتا ہے، اللہ سے صحت چاہتا ہے، اللہ سے رزق چاہتا ہے، اور اللہ سے کامیابی چاہتا ہے، دل کا سکون چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، سب کچھ چاہتا ہے، لیکن دینے والے سے پرے پرے بھاگتا ہے، دینے والے سے پرے پرے بھاگتا ہے۔ آذان ہوتی، اللہ بلاتے بندے میرے گھر آ تجھے میں کامیابیاں دے دوں، ہم مسجد سے پرے کو بھاگ جاتے ہیں، مجھے مسجد میں نہ جانا پڑے۔ اللہ قرآن کی طرف بلاتے ہیں، ہم قرآن سے پرے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی طرف بلاتے ہیں، ہم اولیاء سے، علماء سے، بزرگوں سے، دین سے، نیکی سے، ہدایت سے ہم پرے پرے بھاگتے ہیں۔ کیا خیال ہے اللہ سے پرے جانے سے یہ ہمیں پرلی طرف سے کوئی ہمیں نعمتیں لا کے دے گا؟ اللہ ہی نعمتیں دینے والا ہے۔
جو دینے والا ہو, جو اس کے قریب جاتا ہے, اس کو چیز زیادہ ملا کرتی ہے. دینے والے سے دور جانے پر انسان محروم ہو جایا کرتا ہے. اللہ سے پرے بھاگنے میں ہمیں نعمتیں نہیں ملیں گی, بلکہ اللہ کے دروازے پر آنے پر ہمیں نعمتیں عطا کر دی جائیں گی. لہٰذا نیکی سے دور ہونا, نیکوں سے دور ہونا, اولیاء اور بزرگوں سے, علماء سے دور ہونا, اپنے آپ کو نعمتوں سے, برکتوں سے محروم کرنے کا گویا کہ راستہ ہے. اللہ رب العزت ان 3 باتوں کو ہمیں پلے باندھ کر اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق دے. جو بندہ یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں اپنا لے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا شروع کر دے اور نعمتوں کے نقائص اور عیب ڈھونڈنے بند کر دے اور نعمتوں پر شکر شروع کر دے اور اللہ کی طرف بڑھنا شروع کر دے, وہ دیکھے گا اس کی زندگی میں بہار آئے گی, زندگی میں خوشیاں آئیں گی, زندگی میں سکون آئے گا. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کر کے میں اپنی انہی معروضات پر بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ نے یہی مضمون جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اللہ نے 2 ٹوک لفظوں میں اپنے قرآن کی آیت میں انسانوں کے لیے کھول کے بیان کر دیا ہے. فرمایا زندگی کا سکون چاہتے ہو, خوشیاں چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, آؤ میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں. اللہ جی ارشاد فرمائیے کیا ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. جو کوئی نیک بن کر زندگی گزارے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, بس ایمان والا ہونا شرط ہے. مرزائی قادیانی رافضی ملعون نہ ہو, غامدی نہ ہو, ایمان سے نکل جانے والے راستوں کو نہ اپنائے, مومن بن کر نیکی والی زندگی گزارے. اللہ آپ اس کو کیا کریں گے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ضرور بالضرور اس کو خوشگوار, مزیدار, کامیاب, پرسکون زندگی عطا کریں گے. ہم دل میں نیت کریں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نیک بن کر جئیں گے. اللہ رب العزت ہمارے لیے نیکی کے راستے, ہمیں نعمتوں کے دینے کے لیے نیکی کے راستے اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. جوں ہم نیکی میں بڑھتے جائیں گے, نعمتیں ہمارے اوپر برستی چلی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا, مل بیٹھنا اور نیکوں کی مجلس اور صحبت کو اختیار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی دین کی بات کہی سنی, اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگی کے بدلنے کا اور زندگی کے پرسکون ہونے کا اللہ تعالیٰ سبب اور ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.